نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شعبہ علوم اسلامیہ انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب ملتان کے پروگرام ادراکیات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید افتخار علی گیلانی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن جاری ہے، اور آج اس سلسلے کا ایک اہم پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کا موضوع ہے رمضان اور قرآن۔ جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں جو آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ رمضان کا بابرکت مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، یہ ہدایت ہے پوری کی پوری انسانیت کے لیے۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد صدیق سیالوی صاحب، ممتاز مذہبی اسکالر اور عالم دین ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیوز تشریف لائے، اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے کچھ بتائیں۔ محترم سید افتخار علی گیلانی صاحب، آپ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ اس پروگرام میں مجھے شامل کیا، اور یہ پروگرام یقیناً اس میں شمولیت باعث برکت بھی ہے اور باعث رحمت بھی۔ آپ نے جو مجھے موضوع دیا ہے یا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، وہ ہے رمضان، روزہ اور قرآن۔ قرآن حکیم یہ اللہ کی کتاب ہے، الہامی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، دنیا انسانیت کی رہنمائی کے لیے آئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب انور پر یہ نازل ہوئی ہے۔ زبان مصطفیٰ سے یہ نکلا ہوا کلام اللہ کا کلام ہے۔ یہ اللہ کے کلام ہونا میں، اللہ کا کلام ہونے میں اس کے کوئی شک نہیں۔ بے شک۔ قرآن حکیم جب ہم پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ کے بعد جو سب سے پہلی آیات ہم پڑھتے ہیں، اس میں قرآن کی حقانیت، اس کی صداقت، شک و شبہ سے بالا تر ہونا یوں بیان فرمایا: الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں ذرا بھر بھی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بے شک۔ یہ قرآن حکیم سراپا ہدایت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں بھی فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ قرآن حکیم یہ سراپا ہدایت ہے تمام عالمین اور جہانوں کے لیے۔ لیکن یاد رکھو، یہ کتاب ہدایت تو دینے والی ہے، لیکن ہدایت اسی کو دے گی جو ہدایت کی طلب کرے گا، جو پرہیزگار ہوگا۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا ھدی للمتقین، یہ سراپا ہدایت ہے کتاب اہل تقوی پرہیزگاروں کے لیے۔ تو گویا کہ قرآن حکیم اسی کو ہدایت عطا فرماتا ہے جو ہدایت اللہ سے چاہتا ہے، اور جو روزے کا اللہ سے مقصد ہدایت ہی نہیں چاہتا جی، تو اسے ہدایت نہیں مل سکتی۔ روزے کا مقصد بھی تو یہی بتایا۔ اب دیکھیں کہ یہ طلب
زندگی کے ہر معاملے میں اللہ سے جو کرے گا تو اللہ کریم اسے عطا فرمائے گا۔ اب ہدایت طلب کرنی ہے تو ہدایت اگر طلب موجود ہے تو ہمارے شریعت کے سارے احکام میں ہر جگہ یہ چیز موجود ہے، بے شک، ہدایت اللہ کریم نے رکھی ہے۔ قرآن حکیم سراپا ہدایت ہے۔ تو اب دیکھیں، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو جہاں شریعت کے دوسرے احکام ہیں ان میں سے ایک حکم روزوں کا بھی ہے، اور روزوں کے لیے اللہ کریم نے پورے سال میں سے ایک مہینہ مقرر فرمایا جسے رمضان کہتے ہیں۔ اور رمضان کی تعریف اللہ کریم خود قرآن حکیم میں یوں فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن حکیم نازل ہوا۔ کیا، تو گویا کہ رمضان اور قرآن یہ ایک ساتھ ہیں، بے شک، ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور قرآن اور رمضان میں آپ دیکھ لیں تو روزہ اور قرآن کے مظاہر کتنے ہمیں ملتے ہیں۔ رمضان شریف کا مہینہ ہوتا ہے تو مسلمان صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے اور افطار تک جو ہے وہ کتنا آپ کو اپنے آپ کو پابند رکھتا ہے، بے شک، اور اپنی حفاظت کرتا ہے کہ کھائے اور پینے سے بچا رہتا ہے، عمل زوجیہ سے بچا رہتا ہے۔ تو یہ اصل میں دو تین چیزیں بتا کر گویا کہ اصل میں یہ ہے کہ وہ پورا دن اور پورا رمضان اسی طرح روزے رکھ کر اپنے آپ کو ہر برائی سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تو کھانا اور پینا تو بظاہر ہے، واقعی ہمارے ہاں ظاہری طور پہ تو روزہ کیا ہے، وہ کھانے اور پینے سے رکنے کا نام ہے، لیکن اصل میں اس کی حقیقت جو ہے وہ روزے کی وہ مٹھاس ہے جو بھوکا پیاسا رہنے سے ملتی ہے اور اللہ کا قرب ملتا ہے۔ تو اگر یہ چیز واقعی آدمی جو ہے صحیح معنوں میں اپنے آپ کو تقوی کے ساتھ رکھے تو پھر اسے روزے کی حقیقت بھی مل جاتی ہے اور اس کے اصل کو بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو رمضان شریف میں آپ دیکھیں کہ ہم دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں، تو گویا کہ رمضان کا دن ہو یا رات ہو وہ قرآن کے ساتھ وابستہ ہے۔ رات کو رمضان کی راتیں وہ قرآن سننے میں اور سنانے میں گزر جاتا ہے۔ دیکھو ہمارے ہاں جو ہے 20 تراویح ہم جو پڑھتے ہیں، تو ان 20 تراویح میں ہر روز کم از کم سپارہ، ایک سپارہ، سوا سپارہ جو ہے حافظ قرآن پڑھتا ہے، تو پورا مہینہ وہ یہ پڑھ کر تراویح کے ساتھ قرآن حکیم کا ایک ختم کر لیتا ہے۔ اور اس قرآن حکیم کو یاد کرنے کے لیے وہ پتہ نہیں کتنی دفعہ دہراتا ہوگا جو اس نے سنانا ہوتا ہے حافظ قرآن نے۔ اور اسی طرح عام لوگ بھی قرآن حکیم کی تلاوت زیادہ کرتے ہیں، روزے کی حالت میں دن میں بھی تلاوت کرتے ہیں، رات کو بھی تلاوت سنتے ہیں کھڑے ہو کر۔ تو اس طرح روزہ اور رمضان کا اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن حکیم جو ہے وہ نازل بھی تو اسی مہینے میں ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو یہ سورۃ قدر جو ہے اس میں بھی بالکل واضح طور پہ فرمایا کہ ہم نے قرآن حکیم کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور شب قدر اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کا بڑا مقام ہے، اس کی بڑی شان ہے۔ اور جب یہ سوال ہی ایسا فرما دیا، فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتہ ہے، تمہیں کیا ادراک ہے، تمہیں کتنی سمجھ ہے لیلۃ القدر اپنی عظمت کے اعتبار سے کتنی ہے۔ یہ خود پھر اللہ کریم فرماتا ہے تمہیں نہیں پتہ، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔
کیا مطلب؟ وہ راتوں کے اعتبار سے بہتر ہے اور برکات کے اعتبار سے بھی 1000 مہینے سے بہتر ہے، عبادات کے اعتبار سے بھی 1000 مہینے سے بہتر، یعنی کوئی عمل بھی تم نیکی کا کرتے ہو وہ 1000 مہینے کا عمل بھی لے آؤ تو اس رات کے ایک رات کا عمل جو نیکی کا آپ نے کیا ہے، چاہے وہ نماز پڑھی ہے، چاہے آپ نے روزہ رکھا ہے، چاہے آپ نے کوئی نیکی کا اور کوئی کام کیا ہے، خیرات کی ہے یا کوئی صدقہ کیا ہے، کسی کی مدد، کوئی بھی بھلائی کا کام کیا ہے تو وہ 1000 مہینے سے وہ بڑھ کر ہے نیکی ہے۔ تو اس طرح قرآن حکیم اور رمضان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ماشاء اللہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد صدیق سیالوی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو سے تشریف لائے اور رمضان اور قرآن کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بہت عمدہ اور مفید معلومات فراہم کیں۔ آپ کی تشریف آوری کا مہربانی، ایک بار پھر بار دیگر شکریہ، آپ کو بھی شکریہ۔ ناظرین کرام، رمضان اور قرآن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد صدیق سیالوی صاحب نے اس موضوع پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے روز روزہ اور قرآن اللہ کے ہاں بندے کی سفارش کرے گا۔ روزہ کیا کہے گا کہ یہ میرے بندے نے مجھے رکھا اور اپنے آپ پر حلال چیزوں کو حرام کر دیا، اپنی خواہشات کو روک کے رکھا، جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان سے بچا، نیکی کے کام کیے۔ اور قرآن کیا کہے گا کہ اس نے ساری رات مجھے پڑھا، قیام اللیل۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور بندے کو جنت میں بھیجیں گے۔ اور روزے دار کے لیے جنت کا ایک اسپیشل دروازہ ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائیں اور ہمیں اسی دروازے سے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔